لیکن ان کی گرفتاری کی بھی باتیں ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی تو اپنی کرا لی ہے ضمانت قبل از گرفتاری. کوئی گرفتاری کے چانسز ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کی، کیونکہ وہ نامزد تو ہیں؟ دیکھیں وہ اس کیس میں اگر ضمانت خارج ہوئی تو وہ گرفتار کر لیا جائیں گے. کر لیا جائے گا تو وہ کل کو کہیں گے کہ یہ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں ریونج کی سیاست کی گئی. نہیں، یہ گورنمنٹ نے تو گرفتاری میں نہیں کرنی. یعنی آپ کریں وہ کہ ضمانت تو ان کی ہے. گورنمنٹس نہیں ہوتی گرفتاریوں کے پیچھے رانا صاحب؟ نہیں وہ ضمانت تو عدالت میں ہے نا. عدالت اگر ضمانت کینسل کرے گی تو گرفتاری ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہو سکتی. تو وہ تو آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دم ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، میں بھی اپنی پولیس استعمال کروں گا. پر میں نے تو پہلے کہا کہ اس آدمی کا جو کیلیبر ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کا جو لیول ہے، وہ یہی ایسی باتیں کرے گا. تو پرابلم نہیں ہو جائے گی کہ کے پی کے کی بھی پوری مشینری اگینسٹ وفاق کھڑی ہوگی، وفاق کی بھی کھڑی ہوگی، تو کیوس ہو جائے گا؟ دیکھیں پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں تو اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتی. تو بانی پی ٹی آئی تو رانا صاحب ان اپنا کا سیاست میں ان ہے، کا نہ منظر عام پر ہے، نہ ان ان کی کا تصویر آتی ہے. نہیں ہی از دیئر. اور ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے. تو آپ کے نزدیک ان کا وجود ختم نہیں ہو؟ کیونکہ آپ نے میرے کلیگ کو انٹرویو میں کہا تھا یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو نہیں رہے سیاست میں اور آپ ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر میں بائی دا وے ایک اور بھی سوال ساتھ کر لیتی ہوں کہ امریکہ نے ڈونلڈ لو کو کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ آپ ان سے جا کے جو ملاقات کریں، ان کا حال احوال پوچھیں جیل میں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو بات ڈونلڈ لو نے کی ہے اس نے بات بڑی کلیئرٹی سے کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس آدمی نے یہ جھوٹ بولا ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نہ تو کوئی سازش تھی، نہ ہی کوئی ایسی بات جو ہے وہ جو دوسرے میٹنگ میں موجود تھے اسد میزا نہ انہوں نے کی. تو انہوں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پورے موقف کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گرایا ہے. تو پھر ایسے میں کوئی اگر امریکہ کی طرف سے سافٹ کارنر آتا ہے تو کوئی ڈیل کے چانسز ہیں عمران خان صاحب کے؟ کیونکہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائی الیکشنز لڑیں گے. نہیں، امریکہ کا کیا اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، ان کی ایک ہی بات سے آپ 2 معنی نہیں 4 معنی نکال سکتے. اگر 4 مختلف فریق ہوں تو ایک ایسی سٹیٹمنٹ کہ جس کو چاروں ہی سمجھیں کہ وہ ہمارے حق میں ہے، اور چاروں کے لیے جو ہے وہ ان کے مخالف بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اینگل جو ہے وہ موجود ہو. تو یہ ڈپلومیٹک لینگویج یہ ایسے ہی ہوتی. تو انہوں نے بڑا ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. ہاں، جو الزام ان کے اوپر تھا اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے سٹانس لیا ہے کہ یہ بات کہ ہم نے کوئی حکومت گرانے کی بات کی یا کوئی ایسا معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کیا نا. عمران خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے بعد میں کہ سازش جو ہے وہ ملک کے اندر سے ہوئی ہے. اس میں انہوں نے محسن نقوی کا بھی نام لے لیا جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے نگران. پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لے لیا. پھر انہوں نے لندن پلان میں آپ لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ نواز شریف کی ماں پر ہوا ہے. دیکھیں نا، اب اس کا تو حال یہی ہے نا. ایک جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، اور اس کی بات میں کوئی جو ہے وہ استقامت بھی نہیں ہوتی. اب کہاں امریکہ اور کہاں آ گیا پھر محسن نقوی، اور کہاں جو ہے وہ پہلے باجوہ صاحب آ ایسے گئے نہ تھے. کہیں رانا صاحب، محسن نقوی صاحب کے پاس بڑے وہ شبھ کامنائیں ہیں، بڑی پارٹیز کی شبھ کامنائیں ہیں. نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کہاں ایک ورلڈ پاور جو ہے امریکہ، اس کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے. اور کہاں پہ آگے بات جو ہے وہ پھر باجوہ صاحب کے آگے، پھر باجوہ صاحب سے بھی نیچے جو ہے وہ محسن نقوی جو ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے. اب ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے وہ کیا سازش کر سکتا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے آپ کہ مستقبل بالکل کیا دیکھ رہے بالکل ہیں عمران خان صاحب کا؟ ویسے ابھی تو وہ خیر نہیں ہے باہر، مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا باہر آنے کا؟
جی میرا نہیں خیال کتنی دیر کہ تک؟ وہ رانا صاحب اگر میں آپ سے ایسٹیمیٹ پوچھوں، میں آپ سے صرف آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں، یہ اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، ابھی نہیں باہر آئیں گے، سال میں نہیں آئیں گے، اس گورنمنٹ میں باہر نہیں آئیں گے؟ بہرحال میں کوئی عرصے کا تعین تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 2 سال کم از کم چاہیے پاکستان کو استحکام دینے کے لیے، تو وہ تو عدم استحکام کا دوسرا نام ہے، اور عدم استحکام کا جو ہے وہ ایک بنیاد ہے۔ تو اس وقت تک تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو چاہیے، کیونکہ کیسز تو ان کے اوپر ہیں، سزا بھی ہوئی ہی ہے، تو عدالتوں کو چاہیے کہ فیصلے جو ہیں وہ آئین، قانون اور ملکی مفاد میں کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نزدیک وہ 2 سال تک تو باہر آنے والے نہیں ہیں جب تک آپ لوگوں کی حکومت کام نہیں کر لیتی پورے؟ نہیں، میں تو ٹھیک ہے، ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ بہتر ٹھیک جانتا ہے۔